बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का उन्वान है बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह। मजमून उर्दू जमात पंजम। अब आते हैं, ये मुश्किल अल्फाज के माना है, या आप वीडियो रोक कर देख सकते हैं। यहाँ ये साफ नहीं दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हैं। पैदाइश, अब आते हैं सबक पर। बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह। बाबा गुलाम शाह बादशाह का असली नाम सईद गुलाम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह था। यानी कई बुजुर्गों के हमने नाम देखे हैं, लंबे चौड़े नाम होते हैं, लेकिन जो असली नाम होता है वो अमूमन छोटा ही होता है। तो 2, 3 या 4 लफ्ज़ों का, कहीं आप ऊपर देख सकते हैं ये लंबा चौड़ा नाम है, इसलिए यहाँ इसका असली नाम भी दिया है। बाबा गुलाम शाह बादशाह का असली नाम सैयद गुलाम अली शाह था, यानी ये इसका असली नाम है सैयद गुलाम अली शाह। यहाँ आप देख रहे हो पहले सईद लिखा हुआ है। सईद उन लोगों के साथ लिखा जाता है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से ताल्लुक़ रखते हों, उनके लिए सईद का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। गुलाम अली शाह। फिर शाह के ऊपर आप देख सकते हैं रेहाई छोटा लिखा हुआ है रहमतुल्लाह अलैह, यानी ये उसके साथ लिखा होता है जो अल्लाह ताला का कोई नेक या वली गुजरा हो, तो उसके लिए हम रहमतुल्लाह अलैह, यानी उन पर अल्लाह ताला की रहमत हो। आपकी विलादत, विलादत हुई पैदाइश यानी पैदा होना। आपकी विलादत जिला रावलपिंडी, यानी जो इस वक्त पाकिस्तान का बड़ा शहर है, के तहसील चकवाल, यानी जिला और तहसील ये किसी इलाके के इंतज़ामी इलाके होते हैं, यानी सरकार चलाने के लिए। जैसे गाँव हैं, गाँव के ऊपर फिर है ब्लॉक या तहसील, सीधा हम गाँव के बाद तहसील, तहसील के बाद ज़िला, ज़िला के बाद रियासत, रियासत के बाद मुल्क। इसी तरह यहाँ है ज़िला और तहसील, यानी तहसील से ऊपर आता है फिर ज़िला, जैसे आप जानते हैं। तहसील चकवाल है और ज़िला था रावलपिंडी उस वक़्त का। कि मशहूर गाँव सईदा कसरा, इसका नाम है, गाँव का नाम, में 1733 में हुई थी। यहाँ उर्दू में आपको डेट या कोई भी गिनती लिखी हुई, इसमें कंफ्यूजन मैं नहीं पढ़ना चाहिए। ये सीधा वही सीक्वेंस है जो आप नंबर्स की देखते हैं। जैसे मैथ में आप लिखते हैं कोई नंबर, तो उसकी सीक्वेंस सेम इसी हिसाब से होता है। ये है 1 उर्दू का, ये 1, ये है 7, ये है 3, ये है 3, 1 7 3 3, 1733 में हुई थी। यानी 1733 में ये सईदा कसरा में, जो तहसील चकवाल में आता है और ज़िला रावलपिंडी में आता था, तो वहाँ इसकी पैदाइश हुई है, पैदा हुए हैं ये बाबा गुलाम शाह बादशाह। आपका खानदान इंतहाई शरीफ और दीनदार था। खानदान का लफ्ज़, यानी इसको अंग्रेजी में फैमिली कहते हैं, यानी जो खूनी रिश्ता हो या जो बाप के साथ ताल्लुक़ रखता हो, या आप कह सकते हैं माँ बाप और उनके बच्चों को, यानी जो उनके बच्चे होंगे तो उनको एक खानदान कहा जाता है। आपका खानदान इंतहाई शरीफ और दीनदार था। यानी शरीफ वो लोग होते हैं जो रिवायत का लिहाज रखते हैं,
روایات کا لحاظ رکھتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر جو مذہبی روایت ہوں یا سماجی، ان کا لحاظ رکھتے ہوں، یعنی جو اپنی حدیں پار نہیں کرتے ہیں انہیں شریف کہتے ہیں۔ اور دیندار ہو گئے دین کو ماننے والے، ایک ہو گیا دین جاننے والا، ایک دین ماننے والا۔ یہاں دیندار اس کو بولتے ہیں جو دین کو مانتا ہو، جاننے کے بعد مانتا بھی ہو، اور دیندار تھا۔ آپ کے والد سید محمد ادریس بہت بڑے روحانی بزرگ تھے۔ روحانی یعنی روح سے تعلق رکھنے والا، ایک ہو گیا جسم جو ظاہر نظر آتا ہے، ایک ہے انسان کا روح، جس سے انسان یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان محسوس کرتا ہے، جن کو دیکھ نہیں سکتا۔ روح بھی انہی میں سے ایک چیز ہے۔ تو روحانی روح سے تعلق رکھتا ہے، اندرون سے، انسان کے اندرون سے تعلق رکھتا ہے، جو انسان دیکھ نہیں پاتا ہے۔ بڑے روحانی بزرگ تھے، یعنی مذہبی بزرگ تھے، جاننے والے بزرگ تھے۔ ان کی زیارت سیداں کے گاؤں میں واقع ہے، یعنی زیارت کا مطلب یہاں زیارت اصل میں بولتے ہیں یعنی کسی چیز کو دیکھنا۔ تو یہاں زیارت کا مطلب وہ نہیں ہے، یہاں زیارت کا مطلب ہے یعنی ان کا مقبرہ ہے، جہاں وہ مدفون ہیں، جہاں وہ دفن ہیں، تو اس جگہ کو یہاں زیارت کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی اسم ہے یہ، اس جگہ کے لیے یہ استعمال ہوا ہے یہاں زیارت۔ سیداں کے گاؤں میں ہے، یعنی وہیں اس کی زیارت ہے۔ یہ کس کی زیارت ہے؟ سید محمد ادریس کی ہے۔ بابا غلام شاہ بادشاہ کا میلان بچپن سے ہی دینی اور روحانی معاملات کی جانب تھا۔ میلان ہو گیا لگاؤ، کسی چیز کے ساتھ جڑنا، جیسے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جڑتے ہو، یعنی ان کے ساتھ میلان ہوتا ہے، آپ ان کے ساتھ جڑتے ہو۔ بابا غلام شاہ بادشاہ کا میلان یعنی اس کا لگاؤ کس چیز کے ساتھ؟ بچپن سے ہی دینی یعنی دین سے وابستہ جو چیزیں ہیں، اور روحانی روح سے وابستہ جو چیزیں ہیں، انسان کے اندرون سے جو وابستہ چیزیں ہیں، معاملات کی جانب تھا، یعنی جو دینی اور روحانی معاملات تھے تو ان کی طرف تھا۔ جانب یہاں ڈائریکشن مطلب طرف، معاملات کی جانب تھا۔ والد صاحب نے آپ کو سید عبداللطیف، یعنی نام ہے کسی شخص کا، یہاں والد صاحب نے آپ کو سید عبداللطیف، یہ ایک شخص کا نام ہے جو امام بری کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، یعنی جن کو جو لوگوں میں مشہور امام بری کے نام سے تھا، کی تربیت میں رکھا، یعنی ان کی تربیت میں رکھا۔ تربیت ہو گیا کسی کو پرورش کرنا، یہاں تربیت کا مطلب ہے نگرانی، یعنی جو اس کا مطلب ہے سید عبداللطیف ہے، وہ ان کے استاد تھے۔ امام بری کی تربیت نے آپ کے روحانی کمالات کو جلا بخشی۔ جلا مطلب زندگی۔ امام بری کی تربیت، جو اس نے تربیت اس کی استاد نے آپ کو آپ کے روحانی کمالات، یعنی جو اس کے روحانی کمالات تھے، جو اس کے مذہبی کمالات تھے، جو اس نے حاصل کیا تھا، تو مذہب کے لحاظ سے کمالات کو جلا بخشی، یعنی ان میں جان پڑ گئی، یعنی اس نے ان کی جو مذہبی قابلیت تھی، صلاحیت تھی، اس کو نکھارا۔ امام بری نے اس کو اور اچھا کیا۔ اپنے پیر و مرشد، یہاں اس کو پیر پڑھنا ہے، پیر نہیں، اپنے پیر و مرشد یعنی رہنما جو ان کا تھا، جس کا وہ مانتے تھے، پیر و مرشد، جیسے ہم بھی عام طور پر استعمال کرتے ہیں پیر و مرشد، یعنی جو ان کا رہنما تھا، اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اس کا مانتے ہوئے، حکم آرڈر،
کی تعمیل کرتے ہوئے، تعمیل ہو گیا کسی چیز پر عمل کرنا، کی تعمیل کرتے ہوئے بابا غلام شاہ بادشاہ نے اپنے وطن سے سفر ہجرت شروع کیا. یعنی جو ان کا پیر تھا اسی نے ان کو یہ حکم کیا تھا کہ آپ ہجرت کریں، تو اسی کی تعمیل انہوں نے کی، اسی کا حکم انہوں نے مانا اور تعمیل اس کی اور اس حکم پر چلے. تعمیل کرتے ہوئے یعنی اس کو مانتے ہوئے بابا غلام شاہ بادشاہ نے، اس نے کیا کیا، اپنے وطن سے، جو ان کا آبائی وطن تھا سیداں کسرا، وہاں سے سفر ہجرت، سفر ہو گیا یعنی کہیں سفر کرنا جانا، سفر ہجرت، ہجرت ہو گیا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا سے سفر ہجرت شروع کیا. یعنی جو ان کا پیر و مرشد تھا اس نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ ہجرت کریں، اس لیے بابا غلام شاہ بادشاہ نے، جو ان کا آبائی وطن تھا سیداں کسرا، وہاں سے انہوں نے اپنا سفر شروع کیا، ہجرت کی. راستے میں کئی مقامات پر قیام کرنے کے بعد 1700، یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہو 1 7، یہ ہے 6، یہ ہے 7، پھر سے 1767 1767 کے بعد 1767 میں شادرہ شریف پہنچی. یعنی کئی جگہوں پر اس نے وہ رکی، قیام ہو گیا، رکنا، ٹھہرنا، بیٹھنا. کئی مقامات پر قیام کرنے کے بعد 1767 میں شاہدرہ شریف پہنچے. یعنی کئی جگہوں پر وہ رکے اور آخر کار وہ شاہدرہ شریف پہنچے جو راجوری میں ہے. تو آج کا ویڈیو یہیں تک، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں.